السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان بدترین سالوں کا ذکر کریں گے جن کے آگے 2020 کچھ بھی نہیں، اور ہم جائزہ لیں گے کہ 2020 میں کیا کچھ برا ہوا اور ماضی کے مقابلے میں یہ کتنا مشکل تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے سن 2020 تباہی و بربادی کا سال رہا، جس میں عالمی وبا کے دوران لاکھوں اموات ہوئی، ہمیں گھر سے کام کرنا پڑا اور رومز پر میٹنگ ہوتی رہی۔ لیکن تاریخی پس منظر پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتی تھی، اور شاید تاریخی پس منظر جان کر ہمیں لگے کہ سن 2020 در حقیقت اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اب تک دنیا میں 7 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، جبکہ کووڈ-19 سے اب تک 17 لاکھ سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ اور اگر معاشی صورتحال کا جائزہ لے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں لوگ معاشی طور پر کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ دنیا کی بدترین عالمی وباؤں میں سے ایک ہے، لیکن صورتحال ماضی میں اس سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ اگر ہم 2020 کا موازنہ سن 1351 سے کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سال بلیک ڈیتھ طاعون دنیا کی سب سے خطرناک وباؤں میں سے ایک تھی۔ اس سے پورے یورپ میں 2 کروڑ 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس طاعون کی وجہ سے یورپ کی 40 سے 50% آبادی ہلاک ہوئی اور دنیا بھر میں اموات کی تعداد 20 کروڑ سے زائد تھی۔ اسی دوران قرنطینہ کا طریقہ بھی ایجاد ہوا، جب وینس کے زیر انتظام ایک بندرگاہ راگوسا میں نئے آنے والے ملاحوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا تھا اور انہیں 40 دن تک اپنے ہی جہازوں میں رکھا گیا۔ یہ طریقہ بعد میں سنگرود کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اگر ہم 1520 کے اوراق پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسپین اور پرتگال کے لوگ امریکہ میں آتے ہوئے اپنے ساتھ چیچک یعنی اسمال پاکس لائے تھے، جس سے براعظم امریکہ کے 60 سے 90% آبائی باشندے ہلاک ہوئے۔ 20ویں صدی کے دوران چیچک کی وجہ سے دنیا میں 500 ملین سے زائد اموات ہوئی تھی۔ سن 1918 کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں اسپانوی فلو نظر آتا ہے، جو امریکہ کے شہر کینساس میں واقع آرمی کیمپ سے پھیلا تھا۔ اس فلو نے صرف 2 سال کے عرصے میں کل آبادی کا 2/3 حصہ متاثر کیا۔ یہ فلو 4 لہروں میں آیا تھا، جس سے دنیا بھر میں 50 ملین سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اسپانوی فلو کی دوسری لہر خاص طور پر دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، جس نے امریکہ کے شہروں میں لاکھوں افراد کی جان لی اور ساتھ ہی ہندوستان میں بھی تیزی سے پھیل گیا۔ 1957 میں یہ ایشین فلو کی حیثیت سے چین میں پھیلا، تاہم 1957 میں ہی ایک امریکی مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر مورس ہیلی مین نے ایک ویکسین تیار کر لی، جس سے آخرکار اس فلو کو کنٹرول کیا گیا۔ اور اگر HIV ایڈز کی بات کریں تو یہ وبا 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی اور اس سے اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر معاشی اعتبار سے 2020 کو دیکھا جائے تو عالمی وبا سے معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، تاہم اس کے برعکس بے روزگاری کی شرح اب بھی 1929 اور 1933 کے معاشی بحران کی سطح پر نہیں پہنچی۔ سن 1933 خاص طور پر برا سال تھا۔ اس وقت جرمنی میں ہر تیسرا شخص بے روزگار تھا اور اسی دوران عوام میں مقبول سیاستدان ہٹلر اقتدار میں آئے۔ اگر ہم سیر و سیاحت کے حوالے سے 2020 کا موازنہ کریں تو یہ سچ ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگوں کو زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارنا پڑا اور اسی دوران وہ اپنے پیاروں سے بھی نہ مل پائے۔ لیکن اگر ہم سن 536 میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تو آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان مائیکل میکارمک کے مطابق یورپ، مشرقی وسطی اور ایشیا کے کئی حصوں میں سن 536 میں 18 ماہ کے لیے دن رات ایک پراسرار دھند چھائی رہی تھی۔ مائیکل میکارمک کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک تھا۔ اس کی وجہ آئس لینڈ یا شمالی امریکہ میں آتش فشاں کا پھٹنا تھی، جس کی راکھ نصف کرۂ شمالی تک جا گری۔ آتش فشاں سے پیدا ہونے والی یہ دھند یورپ، ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں تک پھیلی۔ اس سے سردی کی شدید لہر نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ کئی زاویوں سے 2020 ایک مشکل سال رہا۔ آئیے اس سال میں ہونے والی کچھ اچھی باتوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سال تھا جس میں عالمی سیاست میں خواتین کی شمولیت بڑھی۔ سن 2020 میں 20 ریاستوں کی سربراہی خواتین کے ہاتھوں میں تھی۔ سن 1995 میں یہ تعداد محض 12 تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں مختلف ملکوں کے پارلیمانوں میں خواتین کی موجودگی دگنی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ آنے والا سال 2021 ہم سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے۔ 2020 کے حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔